یہ بھی بتائیں کہ آصف علی زرداری کی جو شہباز شریف سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ کو اس میں کوئی برف پگھلتی ہوئی معاملات طے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، مسلم لیگ دیکھیے جی، پہلا معاملہ ہے وزیر اعظم کون ہوگا. آپ میری بات سمجھیں. کیا بلاول دوبارہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، فارن منسٹر بننے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ جو اس نے الیکشن میں تقریریں کر دی ہیں اس کے بعد وہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بیٹھ جائے گا. اور کیا مسلم لیگ نون بلاول کی وزارت عظمیٰ میں پر ارشد بیٹھنے کے شاہ لیے نے مظفر صاحب یہ بھی کہا ہے کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. سر اب سب کی سیاست اتنی ڈیمیج ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کی 16 ماہ میں کہ مزید پالیٹکس کو ڈیمیج کرنا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. پہلے 16 مہینے میں آپ نے کمپرومائز کر کے اپنی سیاست کو ڈیمیج کر لیا ہے. اب مزید ڈیمیج کرنے کے آپ متحمل ہی نہیں ہو سکتے. اب آپ کوئی انپاپولر فیصلہ نہیں کر سکتے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون اس وقت کوئی وزارت عظمیٰ لینے کے چکر میں ہوگی، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو وزارت. اگر پیپل پارٹی وزارت عظمیٰ لے لے اور مسلم لیگ نون کہے کہ ہم نے آپ سے کوئی وزارت نہیں لینی، ہم باہر بیٹھیں گے اپوزیشن میں، بس آپ کو ووٹ دے دیں گے کہ آپ حکومت بنا لیں، تو وہ ایک بہت ہی کمزور حکومت ہوگی جس کے ووٹ ہی پورے نہیں ہوں گے. وہ قومی اسمبلی سے کوئی چیز پاس ہی نہیں کرا سکتی ہوگی. وہ ہر وقت بلیک میل ہوتی رہے گی. تو اتنا کمزور وزیر اعظم وہ بلاول کو کیوں بنائیں گے؟ لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ملاقات میں وہ کہیں گے آپ بن جائیں، وہ کہیں گے آپ بن جائیں گے، اور دونوں کہیں گے ہم دونوں نہیں بنتے. پھر وہ ڈھونڈیں گے کہ تیسرا کون وزیر اعظم بن جائے. تو اس لیے فی الحال مرکز میں کوئی بھی مضبوط ایسی حکومت بننے کا امکان نظر نہیں آ رہا جو 5 سال چل سکے. اگر آپ نے کوئی وقتی طور پہ حکومت بنا بھی لی تو وہ 6 ماہ میں گر جائے گی، لیکن صوبائی حکومتیں بن جائیں گی اور مرکز کے انتخابات آپ کو دوبارہ کروانے ہی پڑیں گے. اچھا مزمل صاحب، آپ نے بتایا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو کیا کسی تیسرے پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بہت ہی چھوٹی پارٹی ہوگی. مطلب آپ کہیں گے ایم کیو ایم کو وزارت عظمیٰ دے دیں گے، ان کے اپنے 15 ووٹ ہوں گے، وہ کیسے چلائیں گے ملک؟ آپ کہیں گے جی فضل الرحمان صاحب کو وزارت عظمیٰ دے دیں گے، ان کے 4 ووٹ ہیں، وہ کیسے چلائیں گے ملک؟ آپ کہیں گے جی پی ٹی آئی کے اندر سے ایک دھڑا ٹوٹ جائے گا 20 25 30 کا، اس کو وزارت عظمیٰ دے دیں گے، وہ ملک کیسے چلائے گا؟ اینڈ آف دی ڈے اس ملک کو چلانے کے لیے آپ کو ایک مرکزی حکومت چاہیے جس نے کوئی مضبوط فیصلے کرنے ہیں، جس کی کیبنٹ میں سب بیٹھے ہوں، جو بولڈ ڈیسیژنز کر سکے. اب جو وزیر اعظم آئے گا وہ انوار اللہ کاکڑ جیسا ہی آئے گا. اس کیبنٹ اس پارلیمنٹ سے ایک اور انوار کاکڑ تو پیدا ہو سکتا ہے جو 3 ماہ 6 ماہ گزار لے، لیکن اس کیبنٹ اس پارلیمنٹ سے کوئی مضبوط وزیر اعظم بن کے اب نہیں نکل سکتا. ایک ہائیبرڈ رجیم کا کمزور وزیر اعظم تو بن سکتا ہے جو پاکستان کو کسی معاشی دلدل سے نہیں نکال سکتا. مثلاً یہ جو پچھلا آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے یہ تو شہباز شریف کر کے گیا تھا. آپ کے خیال میں انوار کاکڑ سے آئی ایم ایف نیا معاہدہ کر لے گا؟ اور اتنی کمزور حکومت جو بنے گی اور اتنا کمزور وزیر اعظم ہوگا، کیا وہ اگلے آئی ایم ایف کا کوئی پیکج لا سکتا ہے، کوئی فورن انویسٹمنٹ لا سکتا ہے، کچھ لا سکتا ہے؟ کاکھ نہیں لا سکتا. اس کو بنا کر بھی ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا، کیونکہ ایک کمزور وزیر اعظم دنیا میں کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اس کی کوئی عالمی حیثیت بھی نہیں ہوگی. فوج کے مقاصد بھی وہ پورے نہیں کرے گا. ہم مانتے ہیں کہ فوج کو کمزور وزیر اعظم چاہیے ہوتا ہے، لیکن فوج کو ایک پریزنٹیبل وزیر اعظم بھی چاہیے ہوتا ہے جو دنیا سے بات کر لے. آج کاکڑ کا دوسرے لوگوں کا یہی پرابلم ہے کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت ماٹھے ہیں، دنیا ان سے بات نہیں کرتی ہے. نواز شریف کا ایک اسٹریچر ہے، وہ بات کر لیتی ہے دنیا سے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک کمزور وزیر اعظم بنا کر فوج کے مقاصد بھی پورے نہیں ہوں گے. فوج نے جو ایس آئی ایف سی بنایا ہوا ہے اس کو فورن انویسٹمنٹ چاہیے، پیسے چاہیے، وہ کمزور وزیر اعظم لا سکتا ہے. لہذا مسئلے کا حل فوج کے پاس بھی قومی اسمبلی کے دوبارہ انتخاب کے علاوہ کوئی حل مجھے نظر نہیں آتا. کھینچ تار کے 3 ماہ 6 ماہ گزارنا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کہیں جی ذرا 9 مئی والوں کو بھی سزا دے دیں، آپ کہیں کہ ذرا پی ٹی آئی کو اور رگڑ لیں، یہ بھی رگڑا پورا نہیں ہوا، 6 مہینے اور رگڑا لگا لیں، تو آپ 6 مہینے اور رگڑا لگا کر الیکشن کرا لیں. لیکن بہرحال آپ کو قومی اسمبلی کے الیکشن دوبارہ کروانے ہی پڑیں گے. قومی اسمبلی کے دوبارہ الیکشن کروانے ہی پڑیں گے. پر مزمل صاحب ایک اندر کی بات بتائیں کہ مسلم لیگ نون جو اپنی مضبوط سیٹیں ہاری ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وہ این 121 کی روہیل اسکر کی، دوسری 122 خواجہ سعد رفیق کی، پھر اس کے بعد فیصل آباد سے جو سیٹ تھی رانا ثناءاللہ کی وہ بھی ہار گئی، پھر اس کے بعد عابد شیر علی بھی ہار گئے، پھر سب سے بڑے جو گھر سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا گجرانوالا پرم دستگیر وہ بھی سیٹ ہار گئی. یہ کیا وجہ ہو رہی ہے؟
नहीं, सर्टेनली मैं समझता हूँ कुछ तो मुस्लिम लीग नून को सीटें हरवाई भी गई हैं। एक प्लान था एस्टेब्लिशमेंट का कि कुछ बुर्ज उल्टाए जाएं ताकि इलेक्शन की फेयरनेस बन सके। एक लिस्ट बनाई गई थी कि कुछ बुर्जों को हराया जाए ताकि कहा जाए कि इलेक्शन फेयर है। वो बुर्ज हरवाने के चक्कर में वो कहते हैं ना, वो कई दफा आपसे मसाला ज्यादा डल जाता है और फिर नुकसान हो जाता है। पहली प्लानिंग तो एस्टेब्लिशमेंट ने ये की कि हम इलेक्शन को फेयर करने के लिए ना कुछ बड़े नामों को हरवा दें ताकि कहा जाए कि देखें बड़े बुर्ज उल्ट गए, मुस्लिम लीग नून के चंद बड़े नाम हार गए, इसलिए इलेक्शन बड़ा क्रेडिबल हो जाएगा। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने इतना नुकसान कर लिया है कि वो मसाला ज्यादा पै गया है और अब एस्टेब्लिशमेंट के गले में पड़ गई हैं। इनमें से कुछ सीटें हरवाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने प्लानिंग की थी कि इनके कुछ बड़े नाम हरवाए जाएं। उस प्लानिंग में कुछ ज्यादा मसाला डल गया है जिसके नतीजा हमारे सामने है। तो क्या मुस्लिम लीग नून आगे इनको सेनेट में ले जाएगी? इतनी सेनेट की सीटें ही नहीं होंगी कि सारों को सेनेट में ले जाए। सेनेट की कौन सी 2 दर्जन सीटें होती हैं पंजाब की? क्या मेरा मतलब टोटल 10 होनी है। अब उसमें भी पीटीआई के आजाद अरकान भी होने हैं, दूसरे भी होनी है, 5-6 होनी है। तो 5-6 में सारे थोड़ी जा सकते हैं। थैंक यू मुजम्मिल साहब। मुजम्मिल साहब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जितनी भी अपनी मजबूत सीटें हारी है वो इस्टेब्लिशमेंट ने एक फरिस्त बनाई हुई थी और उसके मुताबिक था कि बड़े बड़े बुर्ज उल्टने हैं ताकि धांधली का इसमें कोई भी फैक्टर जो है वो इलेक्शन में ना रहे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।